بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإیمان إلی یوم الدین وبعد. قال اللہ عز وجل فی محکم تنزیلہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتوبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا سورۃ النور میں آیت نمبر 31 میں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو تمام کے تمام. ایھا المؤمنون، اے وہ لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ایمان رکھتے ہو. لعلکم تفلحون، اور اس توبہ کا نتیجہ اور انجام یہ ہوگا کہ تم فلاح پا جاؤ گے تاکہ تم لوگ کامیاب ہو سکو. توبہ کی اہمیت اور توبہ کے آداب، اس کے متعلق چند باتیں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. توبہ کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ہر وہ شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رازق، اپنا مالک اور اپنے معاملات کا مدبر تسلیم کرتا ہے، اس کے لیے توبہ کی اہمیت کا جاننا انتہائی ضروری ہے، اور بہت بڑا واجب اور فرض ہے اس کے لیے کہ اس کو یہ علم ہو کہ توبہ کی اہمیت میری زندگی میں کیا ہے. اگر ہم زندگی کی مثال لیں، انسان کی مثال لیں، تو یہ یاد رکھیے کہ جسم میں روح کی طرح توبہ کی اہمیت ہے انسان کے ایمان میں توبہ اس طرح سے ہی ہے جیسے جسم میں روح ہے. توبہ کے بغیر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہ صرف یہ کہ تقرب نہیں حاصل کر پاتا، بلکہ کبھی کبھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مبغوض اور مغضوب بھی بن جاتا ہے. تو توبہ کی اہمیت یہ ہے کہ توبہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی طرف پلٹائے رکھتی ہے، اور جب کبھی بھی انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے، جب کبھی بھی انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، تو اس کی بنیاد ہمیشہ یہی چیز بنتی ہے کہ وہ توبہ کے عمل سے اور توبہ سے پیچھے ہے یا توبہ سے غافل ہے. تو گویا توبہ سے غفلت اللہ سے غفلت ہے. توبہ سے غفلت اللہ کے دین سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حقوق اور ان پر ایمان اور ان ایمان کے تقاضوں میں غفلت ہے. توبہ کس طرح سے ایک مومن آدمی کی زندگی میں اس کی اہمیت کم ہو سکتی ہے، جبکہ وہ ہر لمحے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہے. اللہ کی مدد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعانت کی ہمیشہ اس کو ضرورت ہے، اور وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ میں کوئی بھی قدم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن اور اللہ کے کرم کے بغیر نہیں اٹھا سکتا. میرے دل کی دھڑکن، میرے کانوں میں سماعت، میری آنکھوں میں بصارت، میرے دل میں، میرے جسم میں خون کی گردش، میرے جسم میں عقل اور شعور کا ہونا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی دین ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ان تمام چیزوں کا مالک ہے. تو جو مالک ہے اور جس کی عنایات اور جس کی عطا ہر لمحے مجھ پر برس رہی ہے، تو پھر کیسے میں اس ذات کی طرف رجوع نہ کروں.